اللہ اپنی رحمت سے باوضو مرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو چاہتا ہے باوضو موت آئے وہ زندگی میں وضو کا اہتمام کر لے۔ اگلا عمل چاشت کی نماز پڑھنا، صلاۃ الضحیٰ، 9 بجے 10 بجے جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں گرمی سے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے پر اب ذرا غور کریں، وہ وقت کاروبار کے لیے پیک ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ فرماتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بھولے نہ، مجھ سے غافل نہ ہو۔ فرمایا کہ ہاں اس وقت اگر تم 2 رکعت پڑھ لو گے تمہارے رزق کو ہم وسیع فرمائیں۔ عورتوں کو چاہیے مردوں کو جب دفتروں میں اور بزنس پر بھیجیں تو برکت تو اللہ نے دینی ہے، تو پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگے، اے اللہ میرا خاوند رزق حلال کے لیے گھر سے چلا گیا، میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو اس کے رزق میں محنت میں برکت ڈال دے۔ سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھنا رزق کو وسیع کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوچھنے کے لیے آئے، فرمایا کہ اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا لا، ضرورت نہیں ہے۔ ان کا میں کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا نہیں بیٹیاں ہی ہیں ساری، تو ان بیٹیوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ابن مسعود لانوں کا یقین اتنا بنا ہوا تھا، فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ ہر رات کو پڑھتی ہیں سونے سے پہلے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، ہر رات سونے سے پہلے جو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ اگلا عمل، ایک صحابی لانو نبی علیہ السلام سے قرضے کی کیفیت بیان کی کہ جی مقروض ہوں، قرضے میں ڈوب گیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ وہ صحابی کہتے ہیں قال فَقُلْتُ ذَلِكَ فَاذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَاءَ عَنْ دَيْنِي۔ میں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ نے میری پریشانیوں کو بھی دور کر دیا، میرے قرضوں کو بھی اتروا دیا۔ اس دعا کو یاد کر کے ہر نماز میں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرے اوپر تنگی، مالی تنگی آ گئی، اور اسی فکر کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی، تو مجھے اپنے نانا جان کی زیارت ہوئی خواب میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہم ارزنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد مجھے اپنی بعد کی زندگی میں کبھی مالی پریشانی نہیں آئی۔ تو یہ آسان باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تعویذوں کے پیچھے بھاگتے پھرنا یا عاملوں سے نسخے ٹوٹ کے پوچھتے پھرنا کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے، جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ بتلا دیا۔ کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم ان اعمال کو کریں
اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے رزق بند ہوتا ہے، ان سے بچیں۔ اس وقت میں ان کی تفصیل تو نہیں ہو سکتی، تاہم وہ اعمال پڑھ کے بتا دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ان اعمال کا تذکرہ کہ ان سے رزق بندتا ہے۔ پہلی بات، کھڑے ہو کر، جوتے پہن کر، ننگے سر کھانا کھانا۔ کھڑے ہو کر اور جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا، بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یا بیت الخلاء میں بات کرنا، مہمان کو بوجھ سمجھنا، ہاتھ دھوئے بغیر یا بسم اللہ یعنی دعا پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ آپ غور کیجئے، ان میں سے اکثر وہ عمل ہوں گے جو ہم کرتے ہیں، تو پھر رزق کے دروازے تو ہم نہیں بند کیے نا۔ کھانے کے برتن کو بعد میں صاف نہ کرنا، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، فقیر کو جھڑک دینا، مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا، نماز قضا کر دینا، جھوٹ بولنا۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو آج بہت کثرت سے پھیل گیا، اور شیطان بدبخت نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا لیا، کیونکہ جھوٹ سے تو نفرت آتی ہے نا دل میں، بہانے سے نفرت نہیں آتی۔ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا۔ اگلا عمل، گانے بجانے میں دل لگانا۔ آج گاڑیوں کے اندر گانوں کی سیڑیاں، گھروں کے اندر ٹی وی ریڈیو کے اوپر گانوں کی بھرمار، تو رزق کے دروازے تو خود بند کر لیے۔ پھر اگلی بات، اولاد کو برا بھلا کہنا۔ یہ بھی اکثر عورتوں میں عادت ہوتی ہے، ذرا غصہ آیا اور اس وقت اپنی اولاد کو گالیاں دینے لگ گئیں۔ بلکہ آج تو وتیرہ یہ لوگوں نے بنا لیا، اولاد کو دین سے ہٹانے کے لیے گالیاں دیتی ہیں کہ گالیوں سے ڈر کے یہ دین کو چھوڑ دے۔ قرآن مجید کو بے وضو چھونا، بے وضو ہاتھ لگانا۔ اور 15 عمل، نامحرم کو دیکھنا۔ اب سوچ لیجئے کہ یہ گناہ کتنا عام ہے، اور رزق کے بند ہونے کے شکوے بھی عام ہیں، تو پتہ چلتا ہے نا کہ کن وجوہات سے رزق بند ہے۔ اور آخری بات، اہل و عیال سے لڑتے رہنا۔ یہ بھی ہر گھر کی سٹوری۔ آج تو نیک ہوں یا بد، یہ تو میں تو اکثر گھروں کی بات۔ تو میاں بیوی کی بنتی نہیں، اور اوپر سے رزق کے شکوے اللہ سے۔ بھئی آپس میں محبت و پیار سے رہیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ تو جو اعمال قرآن و حدیث میں رزق کی فراخی کے لیے بتائے گئے، وہ کیجئے کہ تاکہ دروازے کھل جائیں، اور جو بتائے گئے کہ دروازے بند ہوتے ہیں ان سے بچیے، اور اللہ کی طرف سے رزق کی کشائش کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں، لے کے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاری کو مقصد زندگی بنا کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.